أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى
لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظر مکرم آپ کو AGN نیوز کی خصوصی افطار نشریات برکت ہے رمضان میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان علی رضا۔ ناظر مکرم، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، مغفرتوں کا یہ حامل مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ آج 4 رمضان المبارک ہے۔ آپ سب کو AGN نیوز کی جانب سے جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، جہاں اردو کو سمجھا جاتا ہے، اسلام کے نام لیوا پسند کرتے ہیں، تمام عالم اسلام کو چوتھا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ماہ سیام ماہ رمضان کو پا چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، یقین جانیے اندازہ کوئی نہیں ہے، بھروسہ کوئی نہیں ہے کہ اگلے سال ماہ رمضان سے پہلے ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ سارا اختیار میرے مالک کے پاس ہے۔ اور اگر ہمیں ماہ رمضان مل گیا ہے تو اس کو غنیمت جانیے، اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے، مالک کی بارگاہ میں رجوع کیجیے، اپنے گناہوں کا ازالہ کیجیے، توبہ کیجیے۔ ماہ رمضان ہمیں سبق سکھانے آتا ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ ہر روز ہم علماء کی سیر افروز گفتگو، بصیرت افروز گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ AGN نیوز الحمدللہ ہر روز ایک خوبصورت موضوع کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تاکہ ہم پتہ لگوا سکیں رب کا قرآن کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، مصطفیٰ پاک کا فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ہر روز الحمدللہ ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے، سب سے بڑا موضوع عقیدہ توحید،
آج انشاءاللہ اس پہ ہم نے تفصیلی گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان کا یہ عشرہ رحمت جو ہے، آج چوتھا روزہ ہم افطار کرنے کو جا رہے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد ہم افطاری تک پہنچ جائیں گے، اور دیکھیے کہ ابھی کل ماہ رمضان کی مبارک اور وہ سارے میسیجز اور وہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ آج یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ قریب نصف تک پہنچ گیا، کل 5واں روزہ ہو جائے گا تو آدھا عشرہ گزر جائے گا۔ اب دیکھیے یہ گنتی کے چند دن ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ایام معدودات کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ دن کو روزہ رکھیے، نماز کی پابندی کیجیے، تلاوت کلام مجید کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن پاک ایسی لازوال، ایسی برکت والی کتاب جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ سامنے رکھ کے دیکھیں ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، آنکھوں سے مس کرنا بھی ثواب ہے۔ بہت برکت والی کتاب، بہت عظمت والی کتاب ہے، اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجئے کسی استاد سے، تفسیر پڑھنے کی کوشش کیجئے، سیکھنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی زندگی میں وہ چیزیں لاگو کر لیں۔ تلاوت کلام مجید کرنے کے ساتھ ساتھ جو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی پر لاگو کیجئے۔ یقین جانیے ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب ماہ رمضان میں نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کیجیے، ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں، خواتین تسبیح نماز کا اہتمام کریں۔ اب یہ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ 4 روزے گزر چکے ہیں، ان 4 دنوں میں کہاں ہم پہ سستی ہوئی ہے، کہاں ہم سے غفلت ہوئی ہے، کون سا وقت ہم نے اس طرح گزارا ہے کہ جس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی تو ایک ایک گھڑی فائدہ مند ہے، ایک ایک لمحہ فائدہ مند ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیے، آج محاسبہ کیجیے، جہاں غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، اس کو دور کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیجیے، اپنے رب کو راضی کر لیجیے، اپنے رب کے محبوب کریم کو راضی کر لیجیے۔ ماہ رمضان اور ماہ قرآن یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی بخشش نہ کروائی تو پھر ہماری بدبختی ہے، پھر اس میں ہماری غلطی ہے، ہماری سستی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں تو اللہ کی ذات پکار پکار کے کہتی ہے، راتوں کو جب ہم قیام کرتے ہیں، طویل سجدے کرتے ہیں، اللہ کی ذات فرماتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی بیمار جو صحت مانگنے والا اسے صحت عطا کی جائے۔ اب ہم نے مانگنا ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیوں؟ ماہ رمضان میں ہمیں علماء نے بتایا ہے کہ نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم ایک نفل ادا کریں گے، فرض کے برابر ثواب ملے گا، ہم ایک فرض ادا کریں گے، 70 فرضوں کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ اور ماہ رمضان میں جب ایک لفظ قرآن کا پڑھیں گے تو نیکیوں کا اندازہ کر لیجئے، ایک حرف کے بدلے اگر 10 نیکیاں ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب رمضان میں پڑھا جائے گا پھر 70 گنا زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ ماہ رمضان برکتوں، فضیلتوں کا حامل مہینہ۔ آپ دیکھیے نا، جس قدر خوبصورت دسترخوان، وسیع دسترخوان ماہ رمضان میں ہوتا ہے، پورا سال دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں غریب امیر ہر بندہ افطاری میں بیٹھ کے اچھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے، ہمارے ہمسایوں میں، نیبرز میں، رشتہ داروں میں کیا کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو اچھی افطاری نہیں کر رہا؟ یقین جانیے جو سوالات ہم سے رب نے کرنے ہیں نا، وہ ہم بندوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تم نے نماز پڑھی، تم نے روزہ رکھا، یہ سوال ہم نے نہیں کرنا، یہ سوال میرے رب نے کرنا ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا۔ اب جو ہمارے پوچھنے کے سوال ہیں، یار کیا تم نے کھانا کھایا ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ ٹھیک ہو، یہ سوال ہمارے پوچھنے والے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوال پوچھتے نہیں ہیں۔ جو چیزیں میرے رب نے پوچھنی ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایجین کے ہمارے جو یہ موضوع ہیں، یہ ہمارا پلان ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم نے پورا پروگرام کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ کی ذات نے معاف کر دینا ہے، وہ میرے رب کے حقوق ہیں، میرا رب چاہے فوراً معاف فرما دے، ہم ایک دفعہ توبہ کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔
میرے آقا کریم کی حدیث ہے کہ گناہ کے بعد ندامت سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میرے رب کی رحمت ہر وقت سمندر کی طرح بہ رہی. ہمارے گناہ بالکل کم ہے، رب کی رحمت بہت زیادہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. جب محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، میں معافی کو پسند کرتا ہوں. جب ہم توبہ کر لیں گے اللہ معاف فرما دے گا. لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو لوگوں کے حقوق ہیں، اس پہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی. آج کا موضوع ہمارا اور ہے، عقیدہ توحید کا موضوع ہے. ایسا جاندار موضوع ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ملحد ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے رب کا انکار کر دیا ہے، وہ تو رب کو نہیں مانتے. آج انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی. پینل کی جانب بڑھیں گے، خوبصورت اسکالر بھی ہمارے پینل کا حصہ ہوں گے. پہلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ گوشہ قرآن اور گوشہ نعت کا سیگمنٹ ہمارا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ عالم سے بات والے سیگمنٹ میں جائیں گے. وظائف کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، کچن کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. آپ بڑا پسند کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ساری چیزیں ہوں گی. پینل کی جانب بڑھوں گا. خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت سماعت فرمائی زینت القراء قاری ممتاز احمد قادری. حضور آپ کو خوش آمدید بھی کہیں گے، آپ کا ذاتی طور پہ شکریہ ادا کریں گے. آپ تشریف لائے، میرا مالک آپ کی خیر فرمائے. خوبصورت انداز میں ہمارے پینل کا مستقل حصہ ہیں، تلاوت کلام مجید فرماتے ہیں زینت القراء قاری محبوب الحق صاحب. حضور آپ کو بھی خوش آمدید بھی پیش کریں گے، ویلکم کہیں گے. ایک بار پھر سے اہلا وسہلا مرحبا. ہمارے خوبصورت ثنا خان، بزرگ ثنا خان، اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی. انتہائی مشفق و مہربان شخصیت جناب محمد عمر چشتی صاحب کی بلا. حضور آپ کو بھی خوش آمدید پیش کریں گے جی. اہلا وسہلا مرحبا، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. مستقل ہمارے پینل کا حصہ گوشہ نعت سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں بڑے اچھے انداز میں. صاحبزادہ بھائی محمد عظیم قادری، آپ کو حضور خوش آمدید پیش کریں گے، ویلکم، اہلا وسہلا مرحبا. چونکہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت ہم نے سماعت فرما لی، اور ہمارے قاری ممتاز صاحب نے بڑا اچھا قرآن پڑھا. چونکہ ہمارے قاری محبوب صاحب ہر روز تلاوت کلام مجید فرماتے ہیں. ایک دفعہ اور قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گوشہ قرآن کا سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ گوشہ نعت کی جانب بڑھیں گے. ملتمس ہوں جناب قاری محبوب الحق صاحب، آپ اللہ رب العزت کا پاک قرآن سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. بسم اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب قبلہ بڑی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید آپ نے بھی فرمائی۔ قاری محبوب الحق صاحب کو آپ ڈیلی ہماری اسکرین سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، گوشہ قرآن کا ہمارا سیگمنٹ جو ہے مکمل ہوا۔ گوشہ نعت کی جانب بڑھیں گے۔ خوبصورت ثنا خان، بزرگ ثنا خان، ہمارے بڑے مشک و مہربان دوست ہیں محمد عمر چشتی صاحب، آپ سے التماس کروں گا کہ ایک خوبصورت سا کلام آپ سے ہم شامل کریں گے کریم مکہ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سلسلہ گفتگو میں بھی ہمارے ساتھ جو عالم بات ہمارا سیگمنٹ ہے، خوبصورت اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان سے انشاءاللہ تعالی گفتگو بھی کریں گے عقیدہ توحید پر۔ سب سے پہلے کلام شامل کریں گے محمد عمر چشتی، بسم اللہ جی۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں میں نہیں چلتی کسی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور عجب ہے گنبد خضرا کے جلوے، عجب ہے سبز گنبد خضرا کے جلوے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا
جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ، جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، جہاں سارا ان کا صدقہ کھا رہا ہے، جہاں سارا ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انتہائی خوبصورت انداز میں محمد عمر چشتی صاحب کریم آقا اور حضور کی آل کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے، مدینہ شریف جانے کے حوالہ سے التجا بھی پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ماہ سیام، ماہ قرآن کا صدقہ ہم سب کو بار بار مکہ پاک مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین مکرم، کل کا موضوع الحمدللہ بڑا خوبصورت موضوع تھا، اور ہم نے اپنی بخشش کا بہانہ سمجھ کر اس موضوع پہ گفتگو کی، اور بڑی محبت والی گفتگو آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا، کیونکہ کل یوم وصال تھا سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا، تو اس حوالہ سے کچھ لوگوں کو مسئلے مسائل چلتے رہے، تو ان کے لیے وہ ایک شعر مجھے ہمارے بھائی ہیں عدنان صاحب، نوجوان شاعر ہیں، ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ آن پہنچا ہوں باب زہرا پر، آن پہنچا ہوں باب زہرا پر، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ تو حضور کی صاحبزادی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا جتنا بھی ان کا ذکر خیر کیا جائے یہ تو کم ہے، یہ تو ہم نے اپنی بخشش کا بہانہ سمجھ کر کے کیا۔ ناظر مکرم، گوشائے نعت آپ نے سماعت کیا، ہمارا سیگمنٹ جو ہوتا ہے جس میں الحمدللہ ہم ہر روز نئے نعت خانوں سے آپ کو ملواتے ہیں، گوشائے قرآن کا سیگمنٹ آپ نے سماعت کیا۔ عالم سے بات ہمارا سیگمنٹ میں آج ہمارا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے، عقیدہ توحید پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بریک پہ جائیں گے، بریک سے بعد واپس آئیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ علماء سے گفتگو کریں گے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، اسٹے ود اس۔